آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بالکل مختلف جگہ پایا۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا جس میں وہ اپنے بستر پر خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ بیک وقت کئی سوالات نے اس کی سوچوں پر یلغار کی تھی۔ حواس تھوڑے سے بحال ہوئے تو اس نے اس جگہ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ ایک کال کوٹھڑی نما کمرہ تھا جس کی سیلن زدہ دیواروں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کیا وہ مر چکا ہے؟ یہ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں کوندا تھا، پر دل و دماغ نے اس خیال کی شدت سے نفی کر دی، کیونکہ حالات بتلا رہے تھے کہ وہ کسی طرح کی جیل میں تھا، مگر کس جرم میں؟ اس نے سوچا۔ زندگی تو اس نے بڑی نیک نامی میں گزاری تھی۔ مسجد کمیٹی کا صدر تھا، غریبوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے والا، نمازی پرہیزگار حاجی صاحب۔ پھر وہ کیوں اس جگہ مقید تھا؟ آخر اس کا جرم کیا تھا؟ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ دروازے پر ہوئی ہلچل نے اس کی توجہ مبذول کی۔ دروازہ کھلا اور دو نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ اس کی آہ و بکا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک عدالت نما کمرے میں پہنچے اور اسے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہونے کا اعلان ہوا اور جج صاحب اپنی مسند پر براجمان ہوئے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ منصف کی کرسی پر بیٹھا وہ شخص وہ خود ہی تھا۔ وہ ابھی اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عدالت کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور بولا، جج صاحب، اس آدمی نے میرے باپ کی جان لی ہے۔ اشارہ اسی کی طرف تھا۔ وہ اس لڑکے کو اچھی طرح جانتا تھا جو اس پر اپنے باپ کی موت کا الزام لگا رہا تھا۔ یہ اس کی مسجد کا ہمسایہ تو تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جب اس کا باپ فوت ہوا تھا تو میں نے اس کے کفن دفن کے سارے انتظامات بھی کیے تھے۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کی سعی کی، جس پر جج صاحب کے اشارہ پر پردہ سکرین روشن ہوا اور اب ایک منظر نمایاں تھا۔ غلام حسین شام کے وقت اپنے کام سے واپس آیا تو اسے اپنے گھر کے دروازے پر واپڈا والوں کی طرف سے ایک نوٹس پڑا ہوا ملا، جس میں بھاری بھرکم بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے کنیکشن کاٹ دینے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا غلام حسین اتنا بل کیسے بھرتا؟ بل بھی خرچ کی گئی بجلی اور اس کی بساط سے بہت زیادہ تھا۔ کئی دن دفتروں میں جوتے چٹخانے پر محکمے کے ایک نچلے درجے کے ملازم نے اس پر احسان کرتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ اس کے گھر کے ساتھ والی مسجد میں بجلی چوری کی استعمال ہوتی ہے، جس کا خرچہ آس پاس کے گھروں سے پورا کیا جاتا ہے۔ اسی شام وہ اس مسجد کمیٹی کے صدر کے پاس پہنچا۔ اس کے دکھڑا رونے پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چوری تو وہ ہوتی ہے جس کا کسی کو معلوم نہ ہو، جبکہ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے، تو یہ چوری کیسے ہوئی؟ غلام حسین اس کے پاس سے مایوس لوٹا۔ وہ واپس آیا تو اس کے گھر کا بجلی کا کنیکشن کٹ چکا تھا۔ رات اس نے اپنے بچوں کو گرمی سے بے حال ہو کر روتا دیکھا۔ صبح ہوتے ہی وہ مسجد میں پہنچا اور سب کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کیا، جس پر سب نے اسے خوب جلی کٹی سنائی، کیونکہ وہ خدا کے گھر پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ غلام حسین اس کے بعد صرف چند دن ہی نکال پایا، رات کو سویا اور پھر کبھی اٹھ نہ پایا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ عدالت میں سب چیخ رہے تھے، یہ قاتل ہے، اسے سزا دو۔ اس نے احساس جرم سے اپنا سر جھکا ہوا محسوس کیا۔ اتنے میں کئی اور آوازیں ابھریں، یہ مجرم ہے، اس کی اس بات کی وجہ سے کہ جس چیز کا سب کو معلوم ہو وہ چوری نہیں ہوتی۔ ہم سب نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا اور عوام الناس کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے، اسے سزا دو۔ یہ سب اس کے جاننے والے تھے۔ اتنے میں کئی اور آوازیں آئیں، پتہ نہیں ہماری نمازیں بھی قبول ہوئی ہیں کہ نہیں۔ یہ آوازیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اس نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنے میں اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر پر ہی تھا۔ اچھا تو یہ خواب تھا، اس نے خود کلامی کی۔ مجرم مجرم کی صدائیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ نیک کام کے لیے غلط رستہ اختیار کرنا غلطی کے اثرات کو کم کرنے کی بجائے اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک غلط مثال بن کر وہ بہت سی غلطیوں کا ذمہ دار تھا، اور اب غلطیوں کا ازالہ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ آج اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو سکا تو کل اللہ رب العزت کی عدالت میں کیسے پیش ہوگا؟ اس نے سوچا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اسے اتنی مہلت ملی۔ اب وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔
اس نے خود میں ایک نئی توانائی محسوس کی اور اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔